وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے. اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کراچی کے علاقے میمن نگر میں عظیم الشان مسجد کے اندر ہو رہا ہے. رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ذوالقعدہ کی آخری جمعرات ہے. رب کریم آج رات ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں سال کے 10 مبارک ترین جو ایام مانے جاتے ہیں، مبارک راتیں مانی جاتی ہیں، وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ یہ عشرہ ذوالحجہ بھی ہمیں برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے. جو خوش نصیب حج پر جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے. جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، اور جو قربانی کریں گے اللہ ان سب کی قربانی کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک انسان تھے. ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر کرم ہو گیا. عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہونے لگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو حمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بلند رتبہ ہستی کی جسے نور خدا، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام بھجواتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے. جلا کہتے ہیں مردوں کو جلا دینا، زندگی عطا کرنا. کہ حضور کرم ہو ہمارا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے. ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ محروماں نے ہے پائی ضیا مدینے سے. وہ کہتے وہ خراسانی جو تھے جن کو نبی پاک کا دیدار ہوا، وہ نبی پاک کا پیغام لے کر ہمدان شہر پہنچے. حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک کا سلام پہنچایا اور کہا حضور یہ تو بتا دیں وہ کون سا درود ہے جو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں؟
تو حضرت قوم ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو درود پاک بتایا وہ درود پاک یہ ہے، ایسا کرتے ہیں مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلو۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ گناہ گاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، اور بالخصوص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ اس کو کثرت سے درود پاک اس اوقات میں پڑھنے چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ ماشاءاللہ حج کی فلائٹیں زور و شور سے روزانہ کی بنیاد پر جا رہی ہیں۔ پاکستان سے ہزاروں حاجی مکے پہنچ چکے، ہزاروں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دنیا بھر سے عشاقان رسول مکے مدینے کی حاضری پر جاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے نا، یہ آخری مہینہ ہے، یہ پتہ ہے آپ کو۔ صلاۃ السلام میں ایک بڑا پیارا ہم بچپن سے شعر سنتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا۔ کون سا آخری مہینہ؟ ذوالحجہ کا مہینہ، کیونکہ جب ذوالحجہ آتا ہے تو مکے مدینے کی بات اور یاد آتی ہے اور دل تڑپتا ہے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، دل ہمارے سلام کہہ۔ تو اب آج جو موضوع ہے بیان کا وہ انشاءاللہ مل کر ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی، اور سچی بات بھی یہ ہے، شاعر کہتے ہیں نا، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے۔ اس سے اچھی کون سی رات ہے، اور اس سے اچھی کون سی بات ہے، اس سے اچھا ذکر کیا ہے کہ بندہ نبی پاک کے شہر مدینہ کی بات کرے۔ چلتے ہیں غزالی دوران، ایک بہت بڑے عاشق رسول، وقت کے امام حضرت امام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار ملتان پاک میں ہے۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول اور بہت ہی بڑے عالم دین تھے، بڑے ذہین و فتین بھی تھے، کمال کے مفتی بھی تھے۔ استدلال بڑا مضبوط تھا۔ استدلال کہتے ہیں یعنی کسی مسئلے پر کوئی دلیل دینی ہو تو ایسی انوکھی دلیل دیتے، ایسی مدلل بات کرتے کہ سامنے والا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاس موجود ہیں، اور سبحان اللہ جب روضہ رسول پر کوئی عاشق رسول پہنچ جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے نا. کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. آقا کے دربار میں سجدہ تو نہیں کر سکتے نا. آپ کو پتہ ہے پہلے کی شریعت میں لوگ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے دربار میں جا کر سجدہ تعظیمی کرتے تھے. پہلے اس بات فرق سمجھیے گا، سجدہ تعظیمی الگ ہے، سجدہ عبادت الگ ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے. تو ایک بار صحابہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے. کون سے سجدے کی؟ تعظیمی، عبادت نہیں، ادب میں. اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اس شریعت میں اجازت تھی. صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجیے. تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے، مگر دل تو بے قرار ہے نا. سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے. پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے. مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں نا، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے. ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے. سر جھکانا اگر جرم ہوگا، ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. نجات آخرت میں، نجات زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں. اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرما. اب امام غزالی ہیں، غزالی زمان، غزالی دوران ہیں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں، اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں. تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹھ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے. اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ
اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ امام حضرت غزالی دوران سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زماں کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں۔ اب تو وہ لوگ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے امام مفتی دوراں غزالی دوراں، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ کہا بالکل شکر گزار بندے ہیں۔ کہا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہیں۔ یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، ہیں تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے۔ کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتا ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک کے برابر میں قبر میں ان کو بھی جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک عشق والی بات بھی سن لو، ہیں وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ دفنایا جاتا ہے اس کو بنایا بھی اسی مٹی سے گیا ہے، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے بندہ ادھر ہی جا کر دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات بندہ سفر کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی قبر بھی وہیں بن جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں اس کی مٹی لکھی تھی، یہ وہاں پہنچ گیا۔ تو بات صحیح ہے، ایکچولی مٹی لکھی نہیں تھی، اسی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے، جب جا کے اس کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر ہماری جانیں قربان، جس مبارک مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا گیا۔ اور سبحان اللہ، آج اس واقعے کو بیان کرتے کرتے ایک اور کہتے ہیں نا ذہن میں کھڑکی کھلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا۔ ہائے ہائے، کیسا مبارک وہ قبہ ہے، کیسا مبارک روضہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ارے سبز گنبد کے نیچے جو مزار ہے اس کا منظر تو سوچو۔ آقا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سبز قبہ ہے نا، یہ سبز گنبد کے اندر کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور ان کے پہلو میں کون ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، امام مولانا حضرت غزالی دورہ نے جب یہ دلیل پیش کر دی تو سبحان اللہ، وہاں تمام لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی اس مقام کا مرتبہ کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے۔ جبھی تو امیر اہل سنت اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں نا، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا
نبی کا روزہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، کیوں؟ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ، اور کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ مدینہ یا روضہ رسول مکے سے بھی افضل ہے۔ تو چلیں آج ذرا تسلی سے یہ فلسفہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت علمی بحث کی ہے۔ آخر میں ان علمی ابحاث کا، ان تمام ڈیبیٹس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک، تربت مبارک کا وہ حصہ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ملا ہوا ہے، جس حصے کو نبی پاک کا جسم اقدس ٹچ کر رہا ہے، ایگزیکٹلی قبر مبارک کا وہ حصہ کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سمجھیے گا بات کو، تھوڑا سا لاجیکلی بات کر لیتا ہوں۔ بھائی مکہ تو، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں تو نہیں ہے نا، اللہ تو کسی گھر میں قید نہیں ہو سکتا، وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ گھر ضرور اللہ کا ہے، مگر اس روضے میں، اس قبر میں نبی پاک جلوہ فرما ہے۔ لاجیکلی بھی بات سمجھ لو کہ پیارے آقا موجود ہے نا، اور جس حصے سے نبی پاک کا جسم اطہر ٹچ ہو رہا ہے وہ صرف کعبے سے نہیں، کیونکہ عرش اعظم بھی یقیناً رب کا عرش ہے، مگر رب وہاں گھر تو نہیں ہے نا اللہ کا، اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ہاں، لیکن وہ خاص جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف جس جگہ پر ہے، وہ جگہ نبی پاک کی قبر کے علاوہ باقی جتنا شہر مدینہ ہے سب اس سے افضل کعبہ ہے۔ یعنی شہر مدینہ قبر انور کے علاوہ جو ہے اس سے افضل کعبہ مشرفہ ہے۔ اور اب اگر دونوں شہروں کو کمپیئر کیا جائے، یعنی بتایا کہ کعبے کے علاوہ باقی جو مکہ ہے، تو فرمایا مکہ افضل یا مدینہ افضل، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا المدینۃ افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ روضہ رسول قبر انور کا وہ حصہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے افضل ہے، اور کعبہ تربت اطہر کے علاوہ باقی جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے۔ اور باقی اگر شہروں کی بات کی جائے تو مکے سے مدینہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیں کچھ مدینے کی اور باتیں بتاتا ہوں۔ عربی میں، عرب لوگوں میں، عربی کی لغت میں جس چیز کے زیادہ نام ہونا، اس سے بزرگی اور اس کا مقام پتہ چلتا ہے کہ یار اس شخصیت کے اتنے نام ہیں، اس مقام کے اتنے نام ہیں۔ تو سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام موجود ہیں ایک شہر کے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کی یاد میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں۔ ارے جس شہر کا نام لیا جائے تو آنکھیں بھر آتی ہوں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مکہ مدینہ دونوں کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ کو ایک بار یا 2 بار دیکھ لے، بندہ کہتا کہیں اور چلو، دیکھ لیا ہے، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر مکہ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں۔ ارے دیکھا نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے، مگر دیکھ لیا تو اب تڑپ اور بڑھ گئی۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے
گمانے نہ دیا۔ اب سنیے، ان میں سے 3 نام مدینے کے کیا ہیں؟ محبوبہ، محبہ، محببہ۔ ان تینوں نام کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ محبوب شہر ہے، پیارا شہر ہے، یہ عظیم و شان شہر، شہر محبت ہے۔ الحمدللہ مدینہ پاک وہ مقدس شہر ہے جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک عشاقان مدینہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، مدینے کی حاضری کے لیے ترستے ہیں، بلکہ ذکر مدینہ کرتے ہیں تو دلوں کو چین ملنے لگ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام امیر اہل سنت نے لکھا، آئیے ذرا ذکر مدینہ مل کر کرتے ہیں۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، 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 مدینہ۔ کبھی کسی دنیا میں دیکھا کوئی کسی شہر کا نام لے کے جھوم رہا ہو؟ کسی سٹی کا نام لے اور مزہ آئے؟ اللہ اکبر! یہ کیسا شہر ہے کہ نام زبان پر آتا ہے اور دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ ارے جس شہر کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، بتاؤ اس کی دید کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ سہانا، سہانا دلارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں کہ دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہم مکہ بھی میٹھا تو پیارا۔ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یاد، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے۔ سنو سنو میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا دعا کی؟ دعا کی، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلادی، اے اللہ تو نے میرے محبوب شہر مکے سے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے،
इलैया फअस्किन्नी फी अहब्बिल बिलादी इलैका। ए अल्लाह अब मेरा क़याम ऐसी जगह फरमा जो तेरे यहाँ महबूब तरीन शहर है। तो सुबहान अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने जो नबी पाक को मदीने की हिजरत का हुक्म दिया, मदीने में मस्कन अता किया, इससे पता चला कि मदीना शहर मेरे रब का महबूब तरीन शहर है। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये इतना मदीना मदीना क्यों करते हैं, इतना जिक्र मदीना क्यों करते हैं। अरे सुनो, अगर मेरे आका मदीने में ना होते ना, किसी और शहर में होते, हम उस शहर का नाम ले रहे होते जिस शहर से नबी पाक को प्यार, जिस शहर से रब को प्यार, जिस शहर से सहाबा और औलिया को प्यार। हम क्यों ना उससे मोहब्बत करें, क्यों ना उसका नाम लें। बड़ी प्यारी दुआ, इसी कलाम का शेर है, मुरादे दिले बुल बुले बेनवादे, मुरादे दिले बुल बुले बेनवादे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। हम सबको खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। हाँ सुनो, मदीने का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, मदीने का जिक्र सिर्फ हदीस में नहीं, बल्कि पिछली आसमानी किताबों में, तौरात शरीफ में मदीने का जिक्र कैसा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात नाजिल हुई, उसमें अल्लाह करीम ने मदीना तैयबा को यूं मुखातब करके फरमाया, या तौबा या तौबा या मिस्कीना या तकबुलिल कुनूज इरफ़ई अजाजीरका अला अजाजीरिल क़ुरा। यानी ए तौबा, ए तौबा यानी ए पाक सरजमीन, ए मस्कीना यानी सुकून और करार वाली ज़मीन, तू खजाने कबूल न करना, तू अपनी शान और शौकत को दूसरे शहरों की शान से बुलंद रखना। ज़रा सोचिए तो सही, इस शहर की शान कैसी है। रब का एक बार मुखातब करना काफ़ी था, या तैबा एक बार कहना भी काफ़ी था, मगर रब अज़्ज़ व जल ने एक बार ऐसा कि रब किसी को मुखातब कर दे, उसकी इज़्ज़तों में कितना इजाफा हो जाता है। मगर मदीना शहर कैसा है, ये शहर महबूब का शहर है। जिस तरह रब्बे रहमान को अपने महबूब से बेमिसाल मोहब्बत है, यूं ही महबूब का शहर भी महबूब है। इसलिए मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन को मुखातिब करना था तो एक बार ना पुकारा, बल्कि पुकारा, नाम बदल बदल कर पुकारा, या तौबा या ताबा या मस्कीना। सुभान अल्लाह, जब रब अज़्ज़ व जल शहरे मदीना का यूं जिक्र करता है तो फिर हम क्यों ना झूम कर मदीने का जिक्र करें। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। चलो मिल के करते हैं जिक्रे मदीना, पहुँच जाएंगे बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गएला मकां ताजदारे मदीना, गएला मकां ताजदारे मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा। आपने सुना कि तौरात में रब ने तौबा भी कहा, तौबा भी कहा और मस्कीना भी फरमाया, यानी गरीबों, मिस्कीनों, सुकून और करार देने वाली ज़मीन। जो जाता है उसको सुकून मिल जाता है, करार मिल जाता है। ये भी मदीना मुनव्वरा की फजीलत है। वल्ला आज भी कोई मदीने जाए तो दिल को करार मिल जाता है। और पंजाबी में कहते हैं ना, दिल विच ठंड पड़ जाती है। उधर जाएं तो तबीयत ही हरी भरी हो जाती है। दुनिया में कहीं भी जाएं ना,
घर पहुंचने की जल्दी होती है, कभी कभी ख्याल भी आता है बहुत दूर आ गया हूँ, घर से दूर हूँ, वापस जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा। आए हाय, वाकई आशिक रसूल हो, मदीने पहुँचता है तो ऐसा लगता है ठिकाने पर आ गया हूँ, आस्ताने पर आ गया हूँ, मंजिल पर आ गया हूँ। अरे फिर वापस जाने की किसको जल्दी है, इधर मर भी गया तो खैर है, बल्कि दुआ ये है कि अब वापस ना जाऊं, अब लौट कर ना जाऊं। और सैयदी आला हजरत तो आने वालों को समझाते हैं कि देखो आ गए हो ना, अब वापसी की बात ना करना, बल्कि कमाल की बात करते हैं। कहते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे आ गए हो तो अब वापस क्यों जाना है, अगर काफिला भी जा रहा है तो देखो आका के दर पर पड़े रहना। कहते रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। तो मदीना वाकई सुकून वाला शहर है। हाँ, अब यहां मैं एक और बात कह दूं, जिसको मदीने जाकर सुकून नहीं मिलता ना, हमने देखा है, हाँ मदीने जाकर बेसुकून नजर आते हैं, जल्दी जाना है, मजा बहुत, पता नहीं कैसे जबान पर ये अल्फाज आते हैं। अल्लाह करे आपको मुझे बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब हो, मगर संभल कर पाँव रखना जायरों शहरे मदीना में। हाँ, ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, ये कोई नॉर्मल शहर नहीं है। संभल कर, हाँ अदब, संभल कर पाँव रखना जायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए। एक और जगह शायर कहते हैं ना, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता। क्या समझाया, ये आम शहर नहीं है, बाकी दुनिया अपनी मर्जी से घूम लो। मदीने आए हो तो सोचो कहाँ आए हो, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। आपको पता है फरिश्ते तरस रहे यहाँ आने को, और हम जाकर ऐसे लोग मिलते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, गर्मी बहुत है, इंतजाम ठीक नहीं है, हज पर जाकर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, दिल नहीं लग रहा है, तुम आए किधर हो। और अगर मदीने में दिल को सुकून नहीं है ना, तो फिर दिल का इलाज करवाओ, कि सारी दुनिया को जहां से बरकतें बट रही हैं, वहां जाकर मेरा दिल नहीं लग रहा, वहां जाकर मुझे वापस आने की फिक्र है। ना करना ऐसा। और इसके लिए उस शाकाने रसूल के माहौल में रहिए, इधर तड़प होगी तो उधर मजा आएगा, फिर तो कैफियत क्या होगी। गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दर जाना ना, छूटे न इलाही अब यार अब संगे दर जाना ना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवान। वाकई ये मंजर मदीने जाकर देखने को मिलता है, कैसी शम्मे रिसालत है, कैसा आलम परवाना है। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई तुर्किया से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई अरब ममालिक से आ रहा है, कोई पाको हिंद से जा रहा है। अरे आलम परवाना है, ऐसी शम्मा रोशन है मदीने में कि सारी दुनिया, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। तो मदीना तो सुकून देता है, मदीना तो करार देता है। सुभान अल्लाह, बेकरारों का करार मदीना है। बल्कि वाकई जिसके काम ना बनते हो ना, कुछ लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, कहते हैं जनाब अभी कारोबार ठीक नहीं है, जरा ठीक हो जाए फिर मदीने जाऊंगा।
گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا کچھ کام بگڑ گئے ہیں، کچھ بچی کی شادی کے معاملات ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر پریشان ہونا، دنیا کے غم ستا رہے ہیں، تم کسی مشکل میں آ گئے ہو، پہلے کوشش کرو کہ اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بنتی ہے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. مدینے نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے کاش یہ شوق پیدا ہو جائے. خدارا میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی میں سب سے بڑا شوق ہی بنا لو. کچھ لوگوں کو شوق ہے یار فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں علاقہ دیکھنا ہے، فلاں جھرنے اور جس کو کہتے ہیں پہاڑ اور خوبصورت مقام دیکھنے ہیں، کسی کو گاڑی لینے کا شوق، کسی کو گھر لینے کا. نہیں، پہلا شوق مدینہ ہونا چاہیے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. بس ایک ہی شوق رکھیے، پھر دیکھیں کیسے بلاوا آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں. مدینہ صرف انسانوں کا محبوب شہر نہیں ہے، مدینے آنے کو تو فرشتے بھی ترس رہے ہیں، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں مدینے جب فرشتے آتے ہیں نا تو ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام تک یہ فرشتے یہیں حاضر رہتے ہیں. جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں. اب شام سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کرتے ہیں. حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. مدینے جا کر سوچو تو صحیح، آیا کدھر ہوں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیج رہے ہیں. اتنی مبارک جگہ مجھے آنے کا موقع ملا. اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. دیکھو نا، ذہن میں بات تو آتی ہے کہ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں اور ایک ہی بار زندگی میں ان کو آنے کا موقع ملے گا. پھر نہیں، اس کا مطلب 12 گھنٹے کی حاضری ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو بار بار موقع کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام. جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے. سوال یہ اتنی سی کیوں اجازت ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹیاں نہ بدلے نا تو کروڑوں فرشتے رہ جائیں گے. اور آقا سے محبت تو سارے ہی فرشتوں کو ہے نا، سبھی فرشتوں نے مدینے آنا ہے. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو معصوم ہیں فرشتے، گناہ نہیں کرتے. زندگی میں ایک بار، وہ بھی 12 گھنٹے کی حاضری ہے. اے غلامو، تم سے تمہارے نبی کو کتنا پیار ہے. ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں 12 گھنٹے کی نہیں بلکہ ساری عمر مدینے میں رہو. آقا کہتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. آقا فرما رہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے آقا تو تمہیں مدینے بلا رہے ہیں اور فرماتے آنا تو واپس نہیں جانا، یہیں رک کر مر جانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار، معصوموں کو تو عمر میں
صرف ایک بار بار، اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ایسا شہر ہے، فرشتے بھی پیار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جبریل امین یہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ جبریل امین کا محبوب شہر کون سا ہے؟ ہاں یہ بھی سمجھ لو، جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، کتنا مبارک مقام، 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں، مگر مدینے سے محبت کیسی ہے؟ اچھا پہلے تو یہ سمجھیے، پہلے ایک شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پہلے وہ شعر سنتے ہیں پھر ذرا اس کو سمجھتے ہیں، پھر میں بیان کو اینڈ کرتا ہوں۔ سچی بات ہے ذکر مدینہ ایسا ٹاپک ہے کہ ساری رات ہی بیان کرتے جائیں جی بھرتا ہی نہیں ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کا ایک شیڈول ہے، ایک ٹائم ہے، ہمیں اس پہ بات ختم کرنی ہوتی ہے۔ تو جبریل امین پہلے ایک شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، آپ لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ شعر سمجھ جاؤ تو مدینے کا مقام بھی پتہ چل جائے گا، اور نبی پاک کا مقام، اور جبریل امین کی نبی پاک سے محبت۔ بے لقا، لقا کہتے ہیں ملاقات، کہتے ہیں نبی پاک کو بغیر دیکھے جبریل امین کو چین نہیں آتا تھا۔ اگر چین آ جاتا نا تو بار بار تھوڑی آتے سدرۃ المنتہا چھوڑ کر۔ سدرۃ المنتہا 7 آسمان سے اوپر کا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جبریل امین کتنی بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ ایک روایت کے مطابق 23 سال حضرت جبریل امین اور نبی پاک کی ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ٹیکنیکلی بھی سمجھ لو، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ عمر مبارک 40 سال۔ ذرا زور سے بولو نا۔ دنیا میں نبی پاک نے کتنے سال دنیا کو اختیار فرمایا؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں، 23 سال۔ 23 سال تک جبریل امین آتے رہے۔ کبھی کئی دن ایسے بھی گزرے کہ جبریل امین نہیں آئے، لیکن ان 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 23 سالوں کے دن بنا لیں۔ چلے تھوڑا سا حساب کتاب بھی چیک کریں، میمنوں کا حساب تو ویسے ہی سنا ہے بڑا مضبوط ہے۔ 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں۔ 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600، ٹھیک ہے۔ 20 سال میں کتنے ہو گئے؟ 7200۔ مزید 3 سال کے موٹا حساب 1000 دن اور گن لیں، 8200 8300 دن بنتے ہیں۔ اگر 24,000 کو ڈیوائیڈ کریں نا 8200 سے تو ایوریج آئے گی کہ روزانہ ایوریج اوسطاً 3 بار جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ دنوں کا گیپ رہا تو کوئی دن ایسا بھی گزرا ہوگا جس میں 10-12 بار آئے ہوں گے۔ اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے۔ علماء بیٹھے ہیں، پہلے آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال، اس کے بعد دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر 500 سال، کیلکولیٹ کرو تو یہ 3500 سال کا راستہ ہے۔ جبریل امین کی رفتار کیسی ہے کہ ایک دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دل فرش پر ہے تیری، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ جبریل امین اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بار بار آ رہے ہیں کیونکہ آقا کے دیدار کو کر کے جاتے، سدرۃ المنتہا پہ جاتے، پھر چین نہیں آتا، پھر آ جاتے۔ اور ان 23 سالوں میں 10 سال مدینے کے ہیں۔ اب سوچو جبریل امین کی حاضری مدینہ کتنی بار ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں کتنی بار آقا کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جبریل امین کا بھی جو پسندیدہ شہر ہے وہ مدینہ منورہ ہے، نبی پاک کی بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، مرغ
مرغ سدرا، یہ ایک بڑی پیاری اصطلاح ہے. مدینے کو باغ اور مدینے کی ایک بلبل جو سدرا میں رہتی ہے، جبریل امین، یہ ایسا باغ ہے جس کی ایک بلبل سدرا سے آتی ہے مگر کئی برس تک اس باغ میں وہ بھی چہکتی رہی ہے. چمنے طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا. تو کیا بات ہے مدینے کی، اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں. علماء اہل سنت کو مدینے سے کیسا پیار. چلو ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، اوئے ہوئے، بہت بڑے عاشق رسول، فیصل آباد میں جن کا مزار ہے، ان کا مدینے سے عشق ایسا تھا کہ مدینہ پاک سے بہت محبت کرتے. جب کوئی زائر مدینے سے آتا اس سے مدینے کی باتیں پوچھتے، مدینے کے بارے میں باتیں کرتے. ایک زائر آئے، انہوں نے آپ کو مدینے کی کھجوریں دیں تو آپ نے وہ کھجوریں اپنے دور حدیث کے طلباء میں بانٹی اور ایک اپنی داڑھ کے نیچے دبا لی. کہا جب تک اس کا رس میری باڈی میں جاتا رہے گا، گھل کر جاتا رہے گا، میرا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. ایک بار مدینے گئے تو واپسی کے وقت اپنے ناخن اور بال مدینہ مبارکہ میں دفن کر دیے اور نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، البتہ اپنے جسم کے کچھ حصے آپ کے شہر میں دفن کر کے جا رہا ہوں. ہم غریبوں کے لیے حضور یہ بھی غنیمت ہے. اللہ اکبر. وہ شاعر کہتے ہیں نا، آرا جانو دل ہو، جانو دل چھوڑ کے یہ کہہ کے چلا ہوں اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. تو جانو دل تو ویسے ہی ادھر ہے. اللہ کرے کہ ایسی تڑپ رہے کہ بس دھیان ہی مدینے کا رہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح کا ایک شعر لکھا نا، جانو دل ہو شوخی رکھ سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا رضا سارا تو سامان گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی، مفسر قرآن، آپ کا مدینے سے پیار کیسا اور نبی پاک سے محبت کیسی. آپ مدینے گئے تو آپ کا ایک بار پیر سلپ ہو گیا، ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور درد زیادہ ہوا تو اسے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے. وہاں لوگ کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہو گئی تو پیر چھل گئے تو جناب چھالے پڑ گئے تو مدینے گیا تو گرمی بہت ہے. ارے وہ کہہ رہے یہ درد مدینے کا ملا، یہ تو دل میں جگہ ہے. شاعر کہتے ہیں نا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. مدینہ تو ایسا ہے جن کو نہیں سمجھ آتی نہیں سمجھ آئے، مگر سچی بات یہ ہے کہ آج بھی کسی عاشق کی بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے. آیا تھا نا تھوڑے دنوں پہلے ایک وائرس، سونگنا بھی، اسمیل بھی نہیں ہوتی تھی، ذائقہ بھی نہیں ملتا تھا. کچھ لوگوں کا وائرس زندگی بھر چل رہا ہوتا ہے، ان کو نہیں آتی ایسی خوشبو ہے. عشق رسول والی ناک ہونا. آج بھی کسی عاشق کو مدینے لے جاؤ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، وہ مدینے میں داخل ہو کے بتا دے گا فضا کچھ اور ہے، ہوا کچھ اور ہے. یہ باتیں ہی بتائیں گی، یہ ہوائیں بتائیں گی. شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں میری کلائی ٹوٹ گئی. اچھا کئی دنوں تک ہاتھ حرکت ہی نہ کرے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایکس رے بتا رہا ہے کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا.
मगर फरमाते मैं इस टूटे हुए हाथ से भी तफसीर कुरान लिख रहा हूँ। कहते इलाज एक ही किया है, डॉक्टरों से तो इलाज नहीं हो सका, मैंने इलाज ये किया कि बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अब जरा अल्फाज सुनिएगा, काश इसकी मिठास आप महसूस कर लें, अल्लाह ये कनेक्शन अता कर दे। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं बारगाह रिसालत में गया, मैंने कहा ए अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की टूटी पिंडली जोड़ने वाले, ए मुआज बिन अफरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का टूटा बाजू जोड़ देने वाले, हुजूर मेरा बाजू भी जोड़ दीजिए। कहा मैं तो ये अर्ज करके आया, मेरे हाथ ने काम करना शुरू कर दिया। असल बात यकीन की है, असल बात अकीदे की है। जिसको ये कनेक्शन नसीब हो गया ना, वो कहते हैं आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। आंख भी तो चाहिए ना, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आला हजरत ने जब भी तो दुआ की है ना, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ऐसी आंख भी अता फरमाए है, उस आंखों में ऐसा नूर भी अता फरमाए, अल्लाह ऐसा यकीन भी अता फरमाए। फिर देखें कैसे करम होता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें जैसे मैंने कहा बहुत सारी हैं। आज भी लोग जब इश्क के आलम में जाते हैं तो नवाजे जाते हैं। किसी को दरबारे रिसालत से सलाम का जवाब मिल रहा है, किसी को दीदारे मुस्तफ़ा अता हो रहा है, किसी को ख्वाब में जलवा दिखाया जा रहा है, किसी को मदीने बुलाकर नवाजा जा रहा है और किसी के पास आकर नवाजा जा रहा है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। किसी को जनाब फैज़ बिलाली मिलता है, अपने पास रख कर नवाजते हैं, और किसी को फैज़ ओवैसी अता करते हैं कि वो दूर है और उसे नवाज देते हैं। कोई तड़पता है तो उसे बुला लेते हैं और किसी को आने से रोक भी लिया जाता है। ये बड़ी राजों की सरजमीन है, ये बड़ी आशिकों की बस्ती है, ये मोहब्बतों का शहर है। हजरत इमाम जामी अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कौन नहीं जानता। आपके बारे में आता है कि आपने बारगाह रिसालत में 18 बार हाजिरी दी। जब जब हाजिरी देते थे बारगाह रिसालत में अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह मैं वापस जा रहा हूँ। दरबार रिसालत से जवाब आता था ए जामी खैर से जाओ, जो अल्फाज थे बरकत से जाओ और फिर आना। कहते 17 बार मुझे हाजिरी में दरबार रिसालत से ये जवाब मिला ए जामी खैर से जाओ और फिर आना। मैं खुशी खुशी वापस आता, फिर चला जाता। 18वीं बार गया तो बारगाह रिसालत से मुझे ये तो कहा है जामी खैर से जाओ, ये जवाब ना आया कि फिर से आना। मैं समझ गया कि अब दोबारा मुझे बुलाया नहीं गया। मगर इमाम जामी जो हैं वो तड़प रहे हैं। जो 17-18 बार मदीने गया हो, सोचो तो सही, आजकल का जाना बड़ा आसान है, उस ज़मानों में ऊँट और घोड़ों पर जाना, पैदल जाना होता था, कितनी तड़प होगी। अब मौलाना जामी ने रखते सफ़र बांधा, जाने के लिए तैयारी की। किताबों में लिखा जब मदीने के करीब पहुँचे नबी पाक अलैहिस्सलाम गवर्नरे मक्का के गवर्नरे मदीना के ख्वाब में आते हैं। जामी आ रहा है इसे रोको। उनका हुलिया भी दिखाया गया ख्वाब में। गवर्नर ने पैगाम जारी किया इस शक्ल का बंदा मदीने ना आने पाए। आप काफिले में आ रहे थे, काफिले को इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया और मौलाना जामी को वापस भेज दिया गया। गोया आज की ज़बान में डिपोर्ट कर दिया गया, मदीने में दाखिल नहीं होने दिया गया, वापस मक्के भेज दिया गया। इमाम जामी को करार नहीं आया। आपने सोचा मैं किसी और रास्ते से जाता हूँ। बताया जाता है उस ज़माने में 4 रास्ते थे मदीने जाने के, 4 चौकियाँ थी। आपने एक काफिले वाले को कहा मुझे मदीने ले जाओ। ऊँटों का कारवान जा रहा था। उन्होंने कहा मजनबी को नहीं ले जाते। कहा मेहरबानी करो मुझे मदीने ले जाओ। बड़ी रिक्वेस्ट की, कुछ मालो दौलत भी दिया। उन्होंने कहा चलो साथ चलो, बैठ जाओ किसी ऊँट पर।
کہتے ہیں اونٹ پہ نہیں بیٹھنا، میرا معاملہ کچھ اور ہے، اپنے سامان کے صندوق میں مجھے چھپا لو، سامان کے صندوق کے ذریعے مدینے لے جاؤ۔ صندوق میں ڈال دیا گیا۔ خواب میں پھر نبی پاک کی زیارت ہوئی، اشارہ ہوا جامی اس راستے سے آ رہا ہے، اسے روکو۔ صندوق کو کھولایا گیا، دیکھا گیا آپ اس کے اندر ہیں، پھر واپس بھیج دیا گیا۔ ایک تیسرے راستے سے آپ جاتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں تو بھیڑیا جو شیپس جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں دمبے جس کو کہہ لیں، بھیڑوں کا ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا۔ آپ نے کچھ ایسا لباس پہنا کہ آپ بھی بھیڑ کی طرح چلنے لگے، اس طرح چلتے رہے کہ کسی طرح مدینے کا وہ راستہ پار ہو جائے۔ پھر روکا گیا، بتایا گیا ایسے آ رہا ہے، ایسے روکو۔ جب دیکھا یہ بندہ کسی طریقے سے نہیں مان رہا، اب پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تمہیں کتنی بار سمجھاتے ہیں مدینے میں تم نہیں جا سکتے، ہر راستے سے آنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جب بند کیا گیا، اب نبی پاک پھر گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے اسے بند کر دیا ہے، بات یہ ہے کہ جامی نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر اس نے آ کر میرے روضے پر مجھے سنا دیا تو مجھے جامی سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ اور وہ کلام کیسا تھا؟ لکھا تنم فرسود جہاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زے عصیاں یا رسول اللہ۔ حضور آپ کی یاد میں میرا دل پارا پارا ہو گیا ہے، گناہ کر کر کے میرا دل مردہ ہو گیا ہے، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نال نک کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور جب اگر آپ میرے پاس کرم فرمائیں، میرے گھر تشریف لائیں تو جامی آپ کے نقش قدم پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور مکتبے تو کلام کیا، آپ لکھتے ہیں چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے، حضور اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، کئی لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ مولانا جامی کوئی 50-100 سال پرانے نہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یا رسول اللہ کہنا یہ صدیوں سے اولیاء کرام کا، صحابہ کا طریقہ رہا۔ اب سنو، حضرت جامی کو جب گورنر نے جب یہ خواب دیکھا تو جیل میں آ کر معافی مانگی، کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اجازت نہیں مدینے جانے کی، مگر میں نے آپ کی بے ادبی کر دی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ مکے میں قیام کیجئے، آپ مدینے نہیں جا سکتے، یہ آپ کی اور بارگاہ رسالت کے معاملات ہیں، آپ کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، یہ اب مجھے پتا چلا۔ اب جب مولانا جامی کو یہ پتا چل گیا نا کہ میں مدینے جا نہیں سکتا، مگر دل کو قرار کیسے آئے، مدینے سے دور رہ کر کوئی عاشق کیسے جی سکتا ہے، اب آپ نے ایک اور کلام لکھا، اللہ اکبر، ذرا اس کلام کا شعر تو سنو۔ وہ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، اے ہوا میں تو نہیں جا سکتا مدینے مگر تیرا تو گزر ہوگا نا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن احوال محمد را خبر کن، ذرا جانا تو میرے آقا کو میرا حال بتا دینا کہ میں کتنا دور رہ گیا ہوں، تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروع لطف سوئے من نظر کن۔ اے محمد علیہ السلام آپ ہی جہاں کے سلطان ہیں، محض اپنے لطف و کرم سے میری طرف نگاہ فرمائیے، یہ برئی جاں مشتاقم در آنجا فدائے روضائے خیر البشر کن، کہتے میری اس مشتاق جان کو وہاں لے جا، اے ہوا خیر البشر کے روضہ اقدس پر مجھے جا کر وہاں قربان کر دے۔ اور آخر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مشرف گرچہ جامی مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دگر کن۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ جامی یا رسول اللہ آپ کے لطف و کرم سے کئی بار فیضیاب ہو چکا ہے، کئی بار آپ کے پاس آ چکا ہے، خدایا ای کرم بارے دگر کن، حضور ایک بار پھر مجھ پر یہ رب کرم فرمائیے، اللہ کے واسطے یہ کرم پھر فرمائیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مدینے سے محبت بڑھائیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آج میں آپ سب اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ آنکھ بیکار ہے جو عشق رسول میں نہ تڑپتی ہو نہ بہتی ہو، وہ دل بیکار ہے جو یاد رسول میں نہ مچلتا ہو،
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل بھی ایسا ہو، سر بھی ایسا ہو، اللہ ایسا بنا دے۔ تو یہ ماحول ہے عاشقان رسول کا۔ ہم مدینے نہیں جا پا رہے نا، لوگ جا رہے ہیں، ہم ذکر تو کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کریں گے نا، اس کی تڑپ کریں گے تو بلاوا بھی آ جائے گا، ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا او تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا بس ان کو بلا ہی لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینہ۔ مل کر دعا کر لیں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر۔ انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے۔ اللہ اس مدنی ماحول پر اس عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے اور یاد مدینہ میں تڑپتے رہیے۔ آئیے انشاءاللہ آخر میں جو ہمیں درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ایک اعلان بھی سن لیں کہ کل 7 جون اسی مسجد میں مفتی سجاد صاحب سبحان اللہ احکام قربانی کورس کروائیں گے۔ صرف 1.5 گھنٹے کا یہ کورس ہوگا، رات 10 سے 11:30۔ اب دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں مگر اس کے احکام نہیں پتہ ہوتے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مفتی سجاد صاحب جو ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے وہ کل آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ تو پلیز یہ علم دین کا خزانہ آپ کو مل جائے گا 1.5 گھنٹے میں، تو نیت کریں انشاءاللہ جو یہاں رہنے والے ہیں کل اس کورس میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم جو ہمارے درود پاک ہوتے ہیں ہفتہ وار اور دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھ لے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی.